عالم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. میرے پالنے والے، انہوں نے گمراہ کیا کثیر لوگوں کو، تو جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری معصیت کی تو یقیناً تو غفور الرحیم ہے. ہمارے پالنے والے، یقیناً میں نے سکونت دی اپنی ذریت کو ایسے وادی میں جو قابل زراعت نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس. ہمارے پالنے والے اس لیے کہ وہ لوگ قائم کریں نماز، تو بنا دلوں کو کہ جھکیں ان کی طرف، اور رزق دے پھلوں سے شاید وہ شکر گزار ہوں. ہمارے پالنے والے، یقیناً تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور مخفی نہیں اللہ پر کوئی چیز زمین میں نہ آسمان میں. حمد اللہ کے لیے جس نے بخشا مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق. یقیناً میرا رب سننے والا ہے دعا کا. میرے پالنے والے، بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری ذریت میں سے. ہمارے پالنے والے، اور قبول کر دعا. ہمارے پالنے والے، مغفرت کر میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے اور مومنین کے لیے جس دن حساب قائم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک موضوع قابل توجہ ہے. اس لیے کہ اس میں دو نظریے ہیں. ایک سائنسدانوں کا، ایک دینی، دونوں میں غور کی ضرورت ہے. جس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ کہ خالق کا مخلوق سے کیا تعلق ہے، یہ مشکل مسئلہ ہے. سائنسدانوں کا نظریہ جو ابھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہیں، اور کائنات کیسے بنی، خود بخود ایک دھماکہ ہو گیا اور سب چیزیں خود بخود شاندار بن گئی. یہ نظریہ سائنسی ہے. یہ ان کے خود نظریے کے خلاف ہے، اس لیے کہ انہیں سائنسی اعتبار سے معلوم ہے کہ دھماکہ بغیر سامان کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک کہ کوئی دھماکے کا اس میں سسٹم نہ بنا دے، کوئی بنانے والا نہیں دھماکہ ہو سکتا. کیسے وہ ان دونوں نظریوں کو قبول کرتے کہ کوئی بنانے والا بھی نہیں تھا اور کوئی چیز بھی نہیں تھی؟ یہ انتہائی غیر سائنسی بیان ہے کہ وہ دھماکہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سب چیز خود بخود حیرت انگیز ہوتی چاہیے. جبکہ ہمیں کئی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ گھڑی خود بخود بن گئی ہے، کسی نے نہیں بنایا، تو اسے پاگل کہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان کوئی کہے کہ یہ تسبیح کے 100 دانے خود بخود دھاگے میں چلے آئے ہیں، تو بھی لوگ ان سے نہیں مانیں. اس کے مقابل میں دینی نظریہ یہ قابل توجہ ہے کہ ہمارے خیال میں جہاں تک معلوم ہے خدا کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیسا ہے، کدھر ہے. نہ اسے اوپر کر سکتے، نہ نیچے کر سکتے، نہ اس کے لیے جگہ کا تصور کر سکتے، نہ کوئی کیفیت کا. بلکہ ہم باقی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہارے خیال میں یقین کرو وہ ویسا خدا نہیں کہ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتے.
پھر اس کے بارے میں ہم کچھ اندازہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ فضا کا بھی تصور نہیں کرتے کہ ایک فضا ہو کہ جہاں ہم تصور کریں خدا کے لیے، کچھ بھی نہیں، کچھ تصور نہیں کرتے سوائے اسی ایک ذات ہے، کوئی ہے. اور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. خدا بھی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کہ ہم سمجھیں، صرف ہمارا اعتقاد ہے، ہم مانتے ہیں کہ خدا، اور کوئی چیز نہیں ہے. کیا اچانک پانی وجود میں آ گیا، ایک دم سے پانی وجود میں آ گیا. یہ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے چاہا اس لیے پانی وجود میں آ گیا، کہ سوائے چاہنے کے یعنی سوائے مشیت کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ پانی کدھر سے آ گیا، کوئی سامان نہیں تھا. قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ یہ جملہ ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا چیز ہو جاتی. پھر یہ پانی کا وجود صرف ارادہ الہی سے، صرف خدا کے چاہنے سے، اس کی خواہش سے، اس کے جلوے سے، اس کے فیض سے، اور کوئی چیز نہیں. اس نے چاہا ہو گیا. جب چاہ ہو گیا، اگر اگلے سیکنڈ چاہتا کہ ختم ہو جاتا، ختم ہو جاتا. کہ ہم باقی نے فرمایا کہ میرا رب تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور ایسے ہی ابھی تک ہے. کوئی چیز نہیں ہے، صرف ارادہ الہی سے. میں مثال عرض کی تھی، لیکن وہ بھی مثال خدا کے لیے نہیں ہے. میں پھر بھی میں مثال عرض کی تھی کہ یہاں ہم تصور کریں کہ اس کمرے میں ایک ہاتھی یا اونٹ یا گھوڑا کھڑا ہوا، اس کا وجود صرف میرے ارادے سے. لیکن یہاں کم سے کم میں الگ ہوں، اور یہ تصور الگ ہے، اور ایک کمرہ الگ ہے. وہاں اس سے کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اچانک پانی وجود میں آ گیا. پھر یہ ارادہ الہی سے پانی. پھر جیسا کہ مولا نے فرمایا، پھر خدا نے ہوا پیدا کی. پھر ہوا بھی خود بخود ارادہ الہی سے آ گئی. پھر خدا نے ہوا کو پانی پر مسلط کیا، اس نے تھپیڑے دیے اور آسمان بنا. سب ارادہ الہی. آسمان ستاروں ملائکوں سے بھر دیا، سب ارادہ الہی. پھر آدم بنائے ارادہ الہی. جو چیز بن رہی ہے سب ارادہ الہی. کہ ہر چیز کا وجود جو ابھی تک ہے سب ارادہ الہی. ابھی یہاں سے مشکل موضوع ہے کہ سب چیز ارادہ الہی سے ہے. یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سلسلے میں ایک اچھا جملہ پڑھا خمینی کا، اگرچہ کہ اس موضوع پر کہ سب چیز خدا کے ارادے سے ہے، اس کا کیا مقصد ہے. ان کی کتاب طلب ارادہ موجود ہے، مطہری مرحوم کی کتاب جبر و تفویض یا جبر و اختیار موجود ہے. خمینی کا یہ جملہ اچھا لگا، بہتر ان تمام باتوں میں. اس کے لیے مثال عرض کروں جو فرماتے ہیں کہ مثلا حضرت موسیٰ نے دریائے نیل کو اپنے عصا سے شگاف دیا. خمینی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں 100% کہ موسیٰ نے دریا کو شگاف دیا، کہہ سکتے ہیں 100% کہ خدا نے دریا کو شگاف دیا. مثلا قرآن مجید میں کئی مقامات پر موت کا ذکر ہے. کہیں یہ ہے کہ موت ملائکہ دیتے ہیں، کہیں یہ کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ وفات دیتا ہے نفوس. کہ دونوں صحیح، ملائکہ بھی ملک الموت بھی روح قبض کرتے ہیں، وہ بھی وفات دیتے ہیں، اللہ بھی وفات دیتا ہے. جیسے کوئی اپنے نوکر سے کہیں کوئی سامان بھیجے تو دونوں بات ہوتی ہے کہ نوکر نے مجھے سامان دیا، مالک نے مجھے سامان دیا. اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑی میں سے اونٹنی نکالی، کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اونٹنی نکالی. دونوں بالکل صحیح کہ سب چیز ارادہ الہی سے. اس طریقے سے وہ مثال جو عرض کی تھی کہ قالین پر شیر بنا ہوا تھا، اور غالباً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس جادوگر کو پکڑ لو شیر کی طرف.
تو شیر نکلا اور جادوگر کو پکڑ کے پٹخا کاٹا، کھایا، اس کی ہڈیاں بھی کھا گیا، گوشت بھی کھا گیا، چمڑا بھی کھا گیا، جو خون پڑا ہوا تھا وہ بھی چاٹ گیا اور جا کے دوبارہ خالی نہیں مل گیا۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں 100% کہ امام موسیٰ کاظم نے یہ شعر بنایا، خدا نے یہ شعر بنایا۔ یہ سب سے اچھا جملہ یہ خمینی کا لگا، جبکہ ان کی پوری کتاب ہے، متحرک کتاب ہے، اور بہت بیانات ہیں، اور یہ مشکل ترین مسئلہ ہے کہ سب چیز خدا کی طرف سے، کہ 100% خدا نے کیا، 100% موسیٰ نے کیا۔ اس سلسلے میں یہ بزرگان علماء ایک آیت کو بہت لذت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ محبت خدا اور عشق خدا اور جذب خدا والے ہیں وہ اس پر نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہیں اور کہاں ان کا دل پرواز کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت اس موضوع پر جو میں نے ابھی عرض کیا ہے بہت عظیم الشان ہے پیغمبر کے بارے میں، کہ خدا پر مارا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، رمی کنکر مارنے کو کہتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم نے کنکر نہیں مارا جبکہ تم نے کنکر مارا۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک ہی لفظ خداوند عالم پر مارا، اس سے کیا مقصد؟ خود کہہ رہا کہ تم نے مارا، خود کہہ رہا کہ تم نے نہیں مارا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم نے کنکر نہیں مارا جبکہ تم نے کنکر مارا۔ اور بھی مقام پر ہے ایک آیت میں کہ جو اچھائیاں تمہیں ملی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے، جو برائیاں تمہارے نفس کی طرف سے۔ اسی کے بعد والی آیت ہے کہ اچھائی و برائی سب خدا کی طرف سے۔ خدا یہاں فرماتا کہ مارا میں تھا اذرا میں تھا، تم نے کنکر نہیں مارا جبکہ تم نے کنکر مارا۔ یہ ایک ہی جملے کا دوسرا جھٹلانا ہوا۔ مارا میں تھا اذرا میں تھا، تم نے کنکر نہیں مارا جبکہ تم نے کنکر مارا، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے کنکر مارا۔ کہ تقریباً وہی بات کہ 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ صالح نے نوٹنی نکالی، موسیٰ نے دریا شگاف دیا، 100% کہتے ہیں خدا نے کیا۔ تو خدا خود فرما رہا کہ تم نے کنکر مارا، پھر کہا کہ نہیں میں نے کنکر مارا۔ 100% دونوں صحیح۔ اگر وہ یہ لفظ نہیں کہتا کہ تم نے کنکر مارا تو ہم کہتے کہ نہیں سب ارادہ الہی، کہ خود کہہ رہا کہ اذ رمیت تم نے کنکر مارا، اور مارا میں اذ رمیت تم نے کنکر نہیں مارا جبکہ تم نے کنکر مارا، ولیکن اللہ رما، اللہ نے کنکر مارا۔ کہ کافی قریب اس جملے کے آخری کے کہ 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر نے کنکر مارا، خود خدا کہہ رہا ہے، 100% کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے کنکر مارا، خود خدا کہہ رہا ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے ہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے ہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ، جبکہ حقیقتاً پیغمبر کا ہاتھ۔ خیال یہ ہوا کہ یہ نصیحت کے طور پر ایک جملہ میں نے کہیں کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے نفع کی امید ہے، اسی موضوع کی جو میں نے عرض کیا اسی مناسبت کسی سے نفع کی امید ہے، تو یقین رکھو کہ بغیر مرضی خدا ایک جو برابر تمہارا نفع نہیں کر سکتا۔ لہذا مثلا ساری زندگانی ایک آدمی کو خوشامد میں نہیں لگے رہو اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ اسی چیز کو انہوں نے یہ درس اخلاق میں ریاکاری میں کہا ہے کہ تم ریاکاری کرتے ہو تاکہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ہو جائے۔ تمہیں خیال نہیں ہے کہ دلوں کا لوگوں کے مالک خدا ہے، ریاکاری کرو گے، خدا ایسے اسباب بنائے گا کہ ایک آدمی عزت نہیں کرا، سب تمہاری کوئی نہ کسی بات سے نفرت کرنے لگے۔ اور اگر خدا کے لیے کام کرو گے تو خدا مالک ہے قلوب کا، وہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت اور عزت پیدا کرے گا۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ کی آیت میں کہ خدا عمدہ لوگوں کے دلوں کو پھر کیسا خدا نے لوگوں کے دلوں کو پھیرا۔ لہذا کسی سے نفع کی امید نہیں رکھو جب تک کہ خدا کی مرضی نہ ہو۔ لہذا میں ساری زندگانی اسٹیٹ کی خوشامد میں ذلیل نہیں بنوں، میں سمجھوں کہ خدا کی مرضی کے بغیر ہی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے ذریعہ وہ ہے
بغیر ذرائع کی دنیا میں کام نہیں ہوتا. موسیٰ بھی خود سے دوا کھا رہے تھے تو خدا نے کہا کہ نہیں حکیم کیا ذریعہ ضروری ہے, لیکن خدا چاہے گا تو یہ سیٹھ دے گا مجھے. اس لیے بجائے اس کے کہ میں سیٹھ کی زیادہ خوشامد کروں, خدا کی زیادہ خوشامد خدا اندر سیٹھ کے دل میں ڈال کے میرا فائدہ پہنچے. دوسرا نقصان یہ کہ ان اسباب و وسائل پر اگر بھروسہ کیا کہ بغیر مرضی خدا کے یہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے, اور میں ساری زندگانی سیٹ کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا, اور خدا کو بھروسہ امید رکھوں گا کہ خدا اور جگہ سے دے گا. اس طرح سے میں نے کہا کہ نقصان کے سلسلے میں بھی کہ یقین کرو کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اس وقت نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ مرضی خدا نہ ہو. ان کی غرض یہ ہے, اور عملاً بھی انقلاب کے زمانے میں توکل بخدا کا مظاہرہ بہت کیا کہ بھروسہ نہیں کرو سیٹ پر تو وہ تمہارا فائدہ پہنچے. یہ خدا ہے جس نے سیٹ کے دل میں تمہاری محبت دی کہ تمہیں فائدہ پہنچا دے. اطمینان رکھو, خدا سے دعا کرو, یہ ناراض ہو جائے گا خدا اور سیٹ دے دے گا, بلکہ خدا کا احسان ہے کہ یہ ناراض ہو جائے دوسرا سیٹ آ جائے تاکہ میری عقیدت سیٹ سے ختم ہو جائے, خدا بڑھ جائے. کہ اگر 2-3 سیٹ بدل گئے اور ہر ایک میری عزت کرنے لگا, میں سمجھا کہ یار یہ سیٹ نہیں عزت دیتا, یہ خدا ہے جو بھی سیٹ ہو میری عزت دیتا, جو میری مقدر میرا ملتا. امام حسین اسلام کی عظیم الشان نعمت شہادت سے ہم نے کتنا فائدہ ان کو اٹھایا. اس شخص عظیم الشان نعمت ان کی دعا عرفہ ہے. اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ خداوندہ تو اتوار کو بدلتا رہتا ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ تو ہے سب کچھ کرنے والا. تقریباً یہ مضمون ہے. میرا انسان نہ سیٹ پر بھروسہ کرے, نہ اپنی اولاد پر بھروسہ کرے کہ میرا بیٹا کما کے دے گا, اگر خدا نہیں چاہے اس پر بیٹے سے فائدہ نہ پہنچے. نہ اپنے مال پر بھروسہ کرے, خدا نہ چاہے تو مال میرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کیا اچھا جملہ امام جعفر صادق کا مال کے بارے میں ہے, تاکہ ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں جو تمہارے جیب میں پیسہ ہے اس سے زیادہ بھروسہ اس پیسے پر نہ ہو جو خدا کے پاس. پیسے پر نہیں بھروسہ, خدا چاہے گا تو اس پیسے سے مجھے فائدہ پہنچے. اپنی قابلیت پر بھروسہ نہیں کرو, اپنی قوت پر, اپنی ڈگری پر, اپنے عہدے پر. کیسے ابراہیم یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کثرت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر, کہ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم انسان تمام مسائل میں دونوں پر بھروسہ کرے. خیال کرے کہ یہ سیٹ بھی ذریعہ ہے, یہ گاہک بھی ذریعہ ہے, میری ڈگری بھی ذریعہ ہے, اور خدا بھی ذریعہ ہے. 100% خدا پر بھروسہ. اسی کو میں نے حج کے بیان میں کہا, اور انبیاء کی زندگانی بھی بغیر بھروسے خدا کے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ حج میں جب تم جاؤ تو یہ مقام ابراہیم ہے, یہاں سے مثل ابراہیم و موسیٰ یہ عزم لے کر کے آؤ کہ تم حق کے لیے قیام کرو گے اور کسی اسباب و وسائل کا انتظار نہیں کرو گے. جس طریقے سے یہ 2 بزرگان انبیاء نے وسائل کا انتظار نہیں کیا اور حق کے لیے ایک ڈنڈا لے کر کے اور دوسرا بصرہ لے کے باطل کے خلاف کھڑا ہو, یہ غیر توکل بخدا نہیں ہو سکتا. کہ توکل بخدا تھا کہ انہوں نے قیام کیا. اس طریقے سے اسلام میں ہم 2 مثالیں لے سکتے ہیں. ایک پیغمبر اکرم کی کہ ابو طالب آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کام چھوڑ دو, شادی جس خاندان میں چاہو ہم کر دیتے ہیں, مال جتنا چاہو دینے کو تیار ہے, سرداری دینے کو تیار ہے, لیکن یہ کام چھوڑ دو. پیغمبر نے فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی دے دیں گے تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں, یا کامیاب ہو جاؤں یا ہلاک ہو جاؤں. ایسے ظالموں کے درمیان غیر خدا کس چیز پر بھروسہ تھا کہ یتیم اس طریقے سے قیام کر رہا کہ جبکہ 13 سال میں کوئی کامیابی بھی نہیں,
کہ خود بخود حج کے زمانے میں مدینے سے لوگ آتے ایمان لے آتے، خود اپنی یہاں دعوت دیتے، اور ان کی مدد اور مہاجرین کی مدد کے ساتھ پیغمبر اکرم 10 سال میں 80 لڑائیاں لڑے۔ 80 لڑائیوں میں سب کا مقصد آپ کو ہلاک کرنا، یہ سخت زحمت اٹھا کر کے غیر توکل بخدا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک یتیم مکے کے متکبروں اور ظالموں اور بے حیا لوگوں کے درمیان کی، جن میں ذرا رحم دلی نہیں تھا، اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور کیا کیا خوریزیاں انہوں نے پہلے اور بات کی، ان لوگوں کے درمیان ایک یتیم بغیر کسی کامیابی کی امید کے بغیر توکل بخدا کیا چیز ہو سکتی جو قیام کی؟ غیر خدا کیا چیز ہو سکتی جو اس قدر کامیابی ہوئی کہ اپنی زندگی میں ایک حکومت اسلامی چھوڑی، اور ابھی ماشاءاللہ سے 50 ملک ہیں کہ جو اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے اسلام والے ہیں۔ اس سے قصدی زمانے میں کہ ایران کو امریکہ نے اس قدر اسلحے سے بھر دیا تھا کہ اگر روس سے لڑائی ہو تو اس کو استعمال کرے گا، اور وہاں دیہات میں ایک مولوی پیدا ہو، غیر ایمان بخدا کیا ہو سکتا کہ وہ قیام کرتا۔ لوگوں نے کہا جب علماء سے اپنا نظریہ پیش کیا، ان کا تم پاگل ہو، ان کا کہ میں جیسے نماز روزہ فریضہ، اسے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، غیر توکل بخدا کیا ہو سکتا کہ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں قیام کرنا اور پوری دنیا کو جب تک زندہ رہے تہلکہ مچایا ہوا۔ کیا سلمان رشدی کا واقعہ اور کیا اور دوسرے واقعہ، کہ امریکہ تاریخ میں اتنا ذلیل نہیں ہوا کہ جتنا جب تک خمینی زندہ ہیں ہر روز ایک نہ ایک ذلیل کرتے ہیں۔ کہ غیر توکل بخدا کیا چیز؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ غیر خدا پر توجہ دینا امید فائدہ یا نقصان میں کثرت کے ساتھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے۔ یہ موضوع ہمارے یہاں بھی اسلام میں ہے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ عام طور سے مجھ سے کا مطلب ہوتا ہے میرا بیٹا، لیکن بیٹے کا تو یہ حال ہے کہ نوح کا بیٹا خدا کہتا ہے کہ نوح لیس من اہلی، کو تمہارا اہل نہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ من اتبعنی فانہ منی، جو میرا اتباع کرے مجھ سے۔ کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک منہ عقل دماغ سب بن رہا ہے، لیکن اس کا مصرف ماں کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا مصرف اس دنیا میں۔ اسی طریقے سے معلوم ہوتا کہ انبیاء کی غرض اتباع کرنے کی کمالات پیدا کرنا۔ جیسے پیغمبر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ بدر میں یہ جو شجاعت 313 فقراء میں پیدا کی ہے، معمولی لوگوں میں، یہ شجاعت کس نے پیدا کی؟ اس سے ذات اکرم میں مقدس ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یتیم ذات کی اکیلے عزم تھا اور قیام تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 313 فقیروں کو کیسا شجاع بنایا۔ یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ من اتبعنی فانہ منی، کہ انبیاء کے غرض ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا اتباع کرے مجھ سے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہے کہ اعلیٰ اخلاق کمال تک پہنچاؤں۔ یہ عماریات سے ان کے ماں باپ میں یہ ایمان کس نے پیدا کیا؟ یہ باطنی عظمت کس نے پیدا کی؟ سلمان و بوذر و عمار و مقداد و دوسرے صحابہ اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے یہ نورانیت، یہ باطنی کمال کس نے پیدا کی؟ یا ایثار کا قصہ جو میں نے عرض کیا تھا جنگ احد کے بارے میں، آیت اللہ مظاہری کتاب سے، کہ وہ تھوڑا پانی لے کے گیا، جس کے مردے کے پاس جاتا وہ کہتا کہ وہ مرنے والا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ ایثار۔ اور اس طریقے سے کہ مثلا پیغمبر نے کہا کہ تم سخاوت کی عادت ڈالو، اگرچہ کہ ایک کھجور کے ذریعے کیوں نہ ہو، شجاعت کی عادت ڈالو اگرچہ سانپ بچھو مار کے، افطار کراؤ اگرچہ کھجور کی خواہش سے یا چند گھونٹ پانی سے، کہ چاہتے ہیں پیغمبر سخاوت پیدا ہو، کہ سخاوت آخرت کا سرمایہ بنے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں جو ہاتھ پیر بن رہا تھا وہ اس دنیا کے لیے بن رہا تھا، اس طریقے سے یہ باطنی کمالات اس دنیا کے لیے بن رہے ہیں۔
ماں کے پیٹ میں جیسا بدن بن گیا، کالا گورا بھدا چھوٹا بڑا جیسا بھی بن گیا، کام چل جائے گا، 50-60 سال زندگانی. لیکن انبیاء کی اتباع سے جو باطنی کمال بن رہا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مثلاً ایسے نے فرمایا کہ 2 جنون ہے کہ خدا مجھ سے خالی نہ کرے، ایک شجاعت، ایک سخاوت. ایسے نے افطار کے وقت جو کھانا تھا اٹھا کر کے یتیم و مسکین و اسیر کو دے دیا. اگر ہم بھی یہ کوشش کریں ان کی اتباع میں، اس عمل کی وجہ سے جو باطنی لذت اور روحانیت مجھ میں پیدا ہوئی، یہ کس سے پیدا ہوئی؟ علی سے پیدا ہوئی. من اتبعنی فإنہ منی. یہ کمال جو علی سے پیدا ہوا، یہ کمال علی جنتی. جب علی سے پیدا ہوا یہ جہنمی نہیں ہو سکتا، یہ کمال جنتی. یہ معنی کہ ابراہیم فرماتے کہ من اتبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے. کمالات کے لحاظ علی منی، علی مجھ سے. بلکہ پنجتن کے بارے میں حدیث کے سامنے سب کو کہا، یہ سب کے سب ہم سے. پیغمبر فرماتے کہ میری بعثت یہ اس لیے ہوئی کہ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اعلیٰ اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں. حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو عبادت کرو، اگرچہ کہ 2 رکعت سے. یہ فرض کیے کہ آپ نے شروع کیا 2 رکعت نماز پڑھنا رات کو، اس کی جو باطنی کیفیت پیدا ہوئی یہ کس نے پیدا کی؟ یہ علی کے اتباع سے پیدا. من اتبعنی فإنہ منی، جو میرا اتباع کرے مجھ سے. خود فرمایا ہے نجم البلاغہ میں کسی کو خط میں کہ دیکھو تم میرے جیسے تقویٰ نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا کوشش کرو کہ ان کے جیسے سخاوت، ان کے جیسے شجاعت نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا اتباع کرو. یہ جو باطنی کمالات بنتے ان کے اتباع میں، یہ کمالات جنتی ہیں، یہ جہنمی نہیں ہو سکتے. مثلاً یہاں ہم جھوٹ بولتے تھے، ان کے اتباع میں سچ بولنے لگے، یہ لذت باطنی پیدا ہو، یہ جنتی کیفیت. ہم ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ابھی ان کے اتباع میں ہم ماں باپ کے ساتھ خدمت اور صلہ رحم کرنے لگے. یہ سرمایہ آخرت کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں اعضاء و جوارح اس دنیا کے لیے بن رہے تھے، اس طریقے سے یہ تمام باطنی کمالات مرنے کے بعد یہی حقیقت زندگانی بن جائے گی. یہ نماز نورانی بن جائے گی، یہ زکوٰۃ نورانی بن جائے گی، یہ صبر نورانی بن جائے گا. اصلی زندگانی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. یہ وجہ ہے کہ ائمہ شہادت نہ ملنے پر روتے تھے کہ اگر یہاں نہیں ملی تو پھر نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم. حتیٰ کہ صادق اپنے جد کے لیے کہ اصحاب کے لیے افسوس کرتے کہ جو لذت حسین پر جان نثار کر کے تم نے حاصل کی، میں کہاں سے حاصل کروں؟ کہ باطنی کمال جو بن گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پیغمبر فرماتے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی کہ اعلیٰ اخلاق میں پیدا کروں. جیسے چند مثالیں میں نے عرض کی کہ شجاعت انہوں نے پیدا کی، ایثار انہوں نے پیدا کیا، عمار و بوذر، سلمان فارسی کا ایمان، عمار یاسر کے ماں باپ کا ایمان، جنگ احد ان شہداء کا قصہ، عورتوں کی فداکاریاں، کہ دنیا میں اتنا بڑا انقلاب ظاہری اور باطنی اور کمالی ایک ساتھ جتنا پیغمبر نے پیدا کیا ہے، کوئی مثال نہیں. کہ من اتبعنی فإنہ منی، جس نے اتباع کیا مجھ سے. تمام انبیاء کی کوشش یہی تھی کہ باطن کو کمال والا بنائے، جیسا ابراہیم فرماتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے تمام ائمہ طاہرین کی کوشش یہ تھی کہ جو لوگ قریب میں ان کو کامل بنائیں، چاہے 4 ہی افراد ان کے پاس آنے والے کام. امام حسین کی اصحاب کی عظمت کیا تھی؟ سب شہید ہو گئے، لیکن عظمت باطنی تھی کہ امام حسین نے خود فرمایا کہ خدا کی قسم ایسے نیکوکار و باوفا اصحاب جیسے مجھے ملے ہیں آدم سے آج تک کسی کو نہیں. یہ کیا خوبصورت زیادہ تھے یا طاقتور زیادہ تھے یا عہدے والے زیادہ تھے یا ڈگری والے زیادہ تھے؟ یہ باطنی کمال تھا کہ غالباً ان میں سے بیشتر علی کے تربیت یافتہ تھے. تمام ائمہ کا یاد، امام جعفر صادق کے پاس 4000 شاگرد، ہر ایک کی تربیت اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے. ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ ائمہ نے فخر کیا. امام فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا، غالباً زرارہ کے لیے، کہ میرا جی چاہتا کہ تم جیسے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو فتویٰ دیں. یہ باطنی کمال ہے کہ جو انبیاء اور ائمہ کا کام ہے. ابو بصیر ہیں، یہ لوگ
اعلیٰ درجے کے لوگ حشام ہیں جن کے بارے میں عرض کیا تھا، تمام ائمہ کا یہ حال تھا کہ جو قریب لوگ تھے چاہے چند ہی افراد آتے ہیں کہ آگے چل کر کے امام علی نقی علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں اتنے سخت حالات تھے کہ 4 افراد بھی نہیں آتے تھے قریب، اس قدر سختی، پھر بھی جو موقع ملا سب کو کمال تک پہنچا۔ اور میرا خیال ہے کہ بعد از ائمہ طاہرین ہمارے تمام بزرگان علماء کی یہ کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے باطن کے نفوس کو پاک کریں۔ کبھی آپ نے خود دیکھا ان عظیم الشان علماء میں یہ حیثیت خمینی کی کہ باوجود اس کے اتنے بڑے سیاسی انقلاب کا بوجھ ان کے سر پر تھا، پھر بھی زندگانی میں بہترین کوشش کی چند افراد کی بہترین تربیت کرنی، جن میں سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ بہرحال متحری مرحوم کے سب سے زیادہ غالباً اعلیٰ نام یہ بیٹے احمد خمینی مصطفیٰ خمینی ہوتے ہیں بدنی اعتبار سے، یہ کمال نفس کے اعتبار سے تھا کہ جو اس قدر عظمت والے، اور بھی لوگ ہیں، بہشتی ہیں، رفسنجانی ہیں، خامنئی ہیں، سعیدی و نفیسی ہیں، اور بہت سے لوگوں کے میں یاد نہیں کہ ہمارے بزرگان علماء کی بھی کوشش تھی ائمہ اور انبیاء کے طریقے سے کہ باطنی کمال تک پہنچائیں۔ کبھی آیت اللہ خامنئی کا ایک جملہ پڑھا، دکھ بھی ہوا اور توجہ بھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ انقلاب ایران ہوا پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ یہ اسلام و شریعت کیا چیز ہے جو یہ دنیا میں یہ حال ہو سکتا، امریکہ کا جیسا ملک ہے جس کے ذلیل کر دیا پوری دنیا میں حرکت، ایک سلمان رشدی کے خلاف فتوے نے کیا دنیا کو ہلایا، ذلیل و کمزور کر دیا کفر کو اور اسلام کو عزت دے دی اسے ایک فتوے نے۔ آیت اللہ خامنئی نے لکھا کہ بیان دیا کہ پوری دنیا میں یہ دلچسپی کی کیا چیز ہے اسلام و شریعت، پہلے نہیں خیال تھا، پروپیگنڈا تھا کہ پرانے زمانے میں تھا۔ چنانچہ یہاں ایک زمانے میں پاس اکثر آتے تھے افریقہ کے طلباء، وہ یہاں گلشن اقبال میں کسی مدرسے میں تھے، ہم کہا کہ ہم 11 طلباء اس وقت ہیں، تاکہ ہم لوگ افریقہ میں تھے، ہم سب سنی گھر سے، ہم 11 کے بھائی بہن ماں باپ سب ابھی تک سنی۔ جب انقلاب اسلام ایران کی خبریں آتی تھی ہمیں دلچسپی تھی، لیکن ہمیں کوئی معلومات نہیں، نہ کوئی سفارت خانہ تھا ہمارے یہاں تک کہ جب خانہ فرہنگ کھلا کچھ لٹریچر ملا تو ہمیں اتنا اچھا لگا کہ ہم اپنا دین و مذہب و ماں و باپ و وطن و گھر سب چھوڑ کر کے، ہمیں ان مدرسے والوں نے کہا کہ ہم یہ دینی تعلیم پڑھاتے ہیں، ہم سب یہاں ہیں، ابھی غالباً اس میں سے بیشتر قوم چلے گا کہ پوری دنیا میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ کیا چیز اسلام۔ آیت اللہ خامنئی نے لکھا کہ اگر لوگ اسلام کو چاہتے ہیں اور ہم سے کہیں شوق ہے کہ پڑھیں کیا اسلام ہم سے مانگیں، تو ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں سوائے مطہری۔ ایک ذات ہے کہ اس نے اسلام کے اوپر کثرت کے ساتھ کتاب لکھی، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں کہ جو ہم پیش کر سکیں کہ یہ اسلام توضیح المسائل کے ہم نہیں پیش کر سکتے۔ تو لوگ غیر ہیں، وہ جاننا چاہتے کہ اسلام کیا چیز۔ مطہری کی تھوڑی کتابیں جو میں نے پڑھی ہیں، تھوڑا سا اندازہ یہ ہے کہ ہر موضوع پر ماڈرن زمانے کے خیالات اور بزرگان کو جانتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو تفصیل بیان کرتے ہیں اور پھر نظریہ اسلامی پیش کرتے ہیں۔ اور ہر موضوع پر جب ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس شخص نے اس موضوع کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں، اسی میں PhD کیا۔ انبیاء کا کام، علماء کا کام یہ تھا کہ من اتبعنی فہو منی۔ عارف حسین مرحوم سے بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی کہ طلبہ یہاں کیا کریں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ تربیت تربیت تربیت۔ یہ تربیت بات نہیں، غرض ابراہیم فرماتے ہیں کہ خداوندہ تیرے علاوہ غیر پر بھروسے نے کثیر لوگوں کو گمراہ کیا، جو میرا اتباع کرے مجھ سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری معصیت کی وہ تو غفور الرحیم۔ یہ عجیب انداز بیان ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اپنے شاگرد یا کسی بچے سے کہوں کہ میری بات اگر نصیحت مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو خود نقصان اٹھاؤ گے، انداز ہی ہونا چاہیے۔ کیسے ابراہیم فرماتے کہ جو میرا اتباع کرے گا مجھ سے ہے، نہیں اتباع کرے گا خود بھگتے گا۔
لیکن انبیاء کا انداز ہی فرماتے ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا تو خدا غفور الرحیم. یہ کیا انداز ہے رحمت. خمینی نے ایک جگہ متوجہ کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل میں دیکھو کہ کتنی رحمت ہے پبلک کے لیے. آیا اتنی رحمت تمہارے دل میں ہے کہ اگر تم سے پوچھا جائے کہ ایک شخص جس نے صرف اس خیال سے کہ اس کا دشمن نہ پیدا ہو جائے ہزاروں شیرخوار بچوں کو پیدا ہوتی گلا گھونٹ کے مار دیا، تم سے پوچھا جائے کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے تو تم کیا کہو گے؟ ویسے کہ مار ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جلا دو. دیکھو رحمت خدا کیا ہے اس ظالم فرعون کے لیے. خداوند عالم اپنے دو عظیم بندوں موسیٰ ہارون سے کہتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس سرکش کے پاس جاؤ، وقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرو، لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، اس سے خوف خدا پیدا ہو. اس قدر رحمت تم میں اگر پیدا ہو سکتی ہے پبلک کے لیے، ایسے خونخوار کے لیے یہ مہربانی کا جذبہ پیدا ہو سکتا، پھر ہدایت کے لیے اٹھو، پھر باز و نصیحت کے لیے اٹھو. ایسے موسیٰ سے خدا فرما رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ اس فرعون کے خلاف. اصل مظاہرین غالباً متوجہ کیا کہ مثلاً آج مجھ سے کوئی کہے کہ جاؤ امریکہ کے خلاف، ہندوستان کے خلاف قیام کرو، ضرور فوج چاہیے، اسلحہ چاہیے کہ اس کے خلاف قیام کرو. خدا فرماتا موسیٰ سے کہ جاؤ فرعون کے خلاف، اور سرکش ہو گئے. موسیٰ یہ نہیں کہتے کہ خداوندہ مجھے بھی اتنی فوج دے، اتنی طاقت دے کہ میں قیام کروں. فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، خداوندہ میرا سینہ کھول دے کہ جو ہو میں برداشت کروں. یسر لی. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کی آیتیں بہت میٹھی ہیں. تقریباً اس میں سے بعض باتیں یہ ہیں کہ خدا نے کہا کہ عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کے عبادت کیا کریں. کہا نہیں خداوندہ میں جب تک تھا میں نے تو ان سے تیری عبادت کے لیے کہا، جب میں چلا آیا تو بہتر نگراں، تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب کرے تیرے بندے ہیں، اگر معاف کرے تو رحم کرنے والا. تقریباً مفہوم یہ ہے کہ یہ رحمت کا جذبہ ابراہیم نہیں کہتے کہ جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے، اور جو میری نافرمانی کرے خود نقصان اٹھائے، لیکن جو میری نافرمانی کرے خدا تو غفور الرحیم. خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے رحمت کے بارے میں کہ ما یفعل اللہ بعذاب، خدا کو کیا کرنا ہے تم پر عذاب کر کے. لئن شکرتم وآمنتم، ہمارا وجود نہیں تھا جیسا کہ سورہ حلقہ میں ہے، خدا نے ہمیں وجود دیا، اس لیے وجود دیا کہ ہم عذاب بھوگتے ہیں، کیا کرنا ہے عذاب کر کے. محمد باقر السلام نے راوی سے کہا کہ تمہارے خیال میں قرآن کی سب سے زیادہ پر امید آیت کون سی؟ پھر امام نے خود ہی کہا کہ تمہارے خیال میں یہ آیت سب سے زیادہ پر امید ہوگی. آپ یہ خیال فرمائیں کہ یہ آیت کتنی پر امید ہے. اس آیت کو حضرت علی نے دعا مشہور میں بھی استعمال کیا کہ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، خدا گناہوں کو معاف کر دے گا جتنے ہیں سب، وہ غفور الرحیم. باقی نے کہا کہ تمہارے خیال میں یہ قرآن کی سب سے زیادہ پر امید ہے. راوی نے کہا ہاں. امام نے کہا کہ نہیں اس سے زیادہ پر امید ہے. پیغمبر کے شان میں والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. کہ دھوپ اور رات کی قسم کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں نہ ناراض، اور آخرت تمہارے لیے اول سے بہتر ہے، اور ان قریب اتنا تمہیں دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. جیسے ابراہیم فرماتے کہ جو بنا فرمانی کرے تو غفور الرحیم. خداوندی عظیم صفات رکھنے والوں میں اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں کہ حضرت علی نے بھی شہادت سے ایک ہفتہ قبل ایک بیان میں اپنے دوستوں کو یاد کیا ہے جو عنقریب شہید ہوئے.
لوگوں سے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان رہنے سے زیادہ مشتاق ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ اسی جگہ سے امام حسین علیہ السلام عصر عاشورہ، وہ حالت سخت، اتنی حالت سخت نہ کسی انبیاء کو ملی ہوگی نہ کسی امام کو، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان عورتوں کو جن حسرت بھری نگاہوں سے حسین چھوڑ کے آئے تھے، خدا نے کسی کو ایسے مایوس چہرے اور ایسے خوف و ہراس کی حالت میں بچوں اور عورتوں کو نہیں دکھایا ہوگا کہ قلب مبارک امام حسین پر تلواروں اور نیزوں کا اتنی تکلیف نہیں تھی جتنی تکلیف ان بچوں کی نگاہوں کی تھی کہ جو حسرت سے دیکھ رہے تھے، کہ جس میں سکینہ کا یہ بیان تھا کہ بابا اب تم بھی چلے، کہ سخت حالت میں ایک طرف یہ یادیں دل کو سختی کی حالت میں، دوسرے سامنے کا سارا لشکر صرف حسین کو ذبح کرنے کا مشتاق، ایسی حالت سخت میں حسین یاد کرتے ہیں، نظر یمیناً و شمالا، داہنے اور بائیں نگاہ کی، میں کہ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی و جازیکم فلا تجیبونی، میرے بیشے کے شعروں کیا ہو گیا کہ میں پکار ہوں میں جواب نہیں دیتا۔ کہ جب سید سجاد کے پاس پہنچے تھے تو سید سجاد خود نورانی ہیں، اسی نور کی عظمت کے ساتھ ہیں، یہی پوچھا تھا کہ بابا وہ آپ کے اصحاب کیا ہوئے جو ہر وقت آپ کو جھرمٹ میں لیے رہتے تھے، کیا آپ اکیلے چلے آ رہے ہیں؟ اور محمد کیا ہوئے، قاسم کیا ہوئے، عباس ان کے بھائی سب کیا ہوئے، علی اکبر کیا ہوئے؟ فرمایا کہ بیٹا سمجھو کہ مردوں میرے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، قید شام سے چھوٹ کے جانا، میرے شیعوں کو سلام کہنا کہ سلام اب تک ہمارے پاس ہے، کہ ہم اس کے جواب میں عاشور کے دن 100 مرتبہ سلام پڑھتے، کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں میرے پیاس یاد کریں، جب میری مظلومیت کو کسی کی مظلومیت کا حال سنیں میری مظلومیت کو یاد۔ تلاشوں میں حرکت ہوئی کہ مولا اگر 1000 جان ملے تو آپ پر جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا اليوم ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ہمارے لا استحلیل عزاداری کو قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مثل دعا ابراہیم خلیل اللہ ہماری تمام معصیت کو اپنی غفوریت اور رحیمیت سے معاف فرما دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کا اتباع کریں اور قیامت میں ان کی اتباع کرنے والوں میں ہمارا حشر ہو، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون من غیر یفوس، السلام علیکم علی آبائک الصباح و ابنائک الاربعہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم محمد سید الجان، عجل اللہ تعالی فرجک صلی اللہ ظہورک مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔